السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے، پارہ نمبر 29 ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا اپنے اوپر ملامت کرنے والے نفس کی۔ تو قسم کھانے سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تو اپنی بات کو موقت بنایا جاتا ہے، اور بعض دفعہ قسم بطور شہادت یا شہادت کو مزید موقت یعنی تاکید والا بنانے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ اور قسم ایسی چیز کی کھائی جاتی ہے جس سے انسان بہرحال اپنی ذات سے بالا تر سمجھتا ہو۔ انسان چونکہ خود اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے، اس لیے انسانوں کو تو یہی حکم ہے کہ اگر قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ کی ذات کی یا اس کی صفات کی کھائی جائے۔ اس کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اور حرام ہے۔ یہ قسم کے بارے میں ایک بات ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق میں سے جس چیز کو اہم سمجھتے ہوئے قسم اٹھانا چاہیں بطور شہادت اور دلیل پیش کر کے، تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں۔ مثلاً یہی یہاں پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کا دن جسے برپا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انتہائی محترم شان کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہوگا، اور یہ وہ چیز ہے جس کا کفار مکہ انکار کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کی قسم کھائی ہے۔ لا یہاں پر جیسے زائد ہے کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ضرور قیامت کا دن یعنی یہ واقعہ ہو کر رہے گا، کہ وہ یقیناً واقعہ ہو کر رہنے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قسم کھائی گئی ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا نفس کی یعنی وہ جو اپنے اوپر ملامت کرنے والا ہو۔ تو لفظ انسانی کی حالتیں کچھ ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، اور یہ 3 قسم کی ہیں جو قرآن کے مختلف مقامات سے ثابت ہیں۔ نفس کی ابتدائی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ عموماً بری باتوں کا ہی انسان کو حکم دیتا ہے، اور اس کا مقصد صرف ذاتی مفادات کا حصول ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، اپنی تکبر کا اظہار کرنا۔ تو جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے یعنی نفس کی اس حال پہ ہوتا ہے، تو دوسروں کے حقوق و مفادات کی وہ پرواہ نہیں کرتا، اسے صرف اپنی خواہش نفس کی ہوتی ہے، اور اس کو ہی پورا کرنے کے لیے وہ آگے سے آگے نعوذ باللہ بڑھتا ہے۔ تو نفس کی ایسی حالت کو نفس امارہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس بے شک نفس تو ابھارتا ہے برائی پر ہی۔ پھر جب اس نفس کی کسی حد تک اصلاح ہو جاتی ہے تو اسے کوئی برا کام کرنے کے بعد ایک طرح کی ندامت اور خفت کا احساس ہوتا ہے، اور نفس کی یہی حالت دراصل اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ حالت ہے جس میں نفس ملامت کرنے والا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ عام زبان میں ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے جو ہمیں روکتی ہے برائی سے اور نیکی کے کام کا کرنے کا حکم دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب اس نفس نوامہ کی اصلاح ہو جاتی ہے نا پوری طرح سے، اور انسان اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، تو اسے برے کاموں سے نفرت اور چڑ سی ہو جاتی ہے، اور اس کا دل بھلائی کے کاموں میں ہی لگتا ہے، انہی میں اپنی خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ ایسے نفس کو نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ لفظ لوامہ کی قسم کھا رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نفس کو یعنی کو حق اور شر یعنی نیکی اور بدی کی تمیز دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارے اندر اس بات کی پوری تمیز موجود ہے کہ برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی تمیز کا یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اچھے کام کا بدلہ اچھا اور برے کام کا برا بدلہ ہوتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اور قیامت والے دن یہی ہوگا۔ اور قیامت اور آخرت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اس دن وہ عدالت لگے گی جو کہ دنیا میں کیے گئے اعمال کا پورا پورا بدلہ انسان کو دے دے، ٹھیک ہے۔ تو تمہارا نفس لوامہ بھی اس بات پر پوری دلیل ہے، گواہ ہے کہ قیامت ضرور واقعہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کا اپنا لفظ لوامہ قیامت کے آنے پر گواہ ہے کہ حساب کتاب تو ہونا ہی ہے، اسی لیے تو ضمیر کی چبھن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو یعنی کہ تھپک تھپک کے سلاتا ہے اور نعوذ باللہ دوبارہ نفس امارہ کی طرف جاتا ہے،
اور جو اس لفظ لوامہ کی پکار پر لبیک کہتا ہے وہ پھر نفس مطمئنہ کی سیڑھیاں چڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان، اللن کے ہرگز نہیں، نجمع ہم ہرگز جمع نہیں کریں گے، عظاما اس کی ہڈیوں کو، یعنی انسان کو یہ سوچ آتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی گلی سڑی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ گلی سڑی ہڈیاں اکٹھی ہو جائیں، کیسے اسے دوبارہ اٹھا کے زندہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، قادرین قدرت رکھتے ہیں، اللہ اوپر اس بات کے، ان کے نسویہ ہم درست کر دیں، بنانا ہوں اس کے پورے پورے پور کو۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کیا ہے کہ انسان کی بڑی بڑی ہڈیاں، اب یہاں پر یہ دیکھیں نا، عظام عظیم سے ہے، بڑی، جو جسم میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا وہ ہڈیاں ہوتی ہیں، تو ہڈیوں کی کیا بات رہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انگلیوں کے ایک ایک پور کو مکمل کر کے صحیح صحیح درست درست بنا کے اس کو کھڑا کر دیں گے۔ اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بنان ہے نا، یعنی کہ پورے پورے جو اس کے نسوی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل درست کر دیں گے۔ تو انگلیوں کی پوروں کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اتنی زیادہ ہیں، روز آفرینش سے لے کر قیامت تک مخلوقات نے پیدا ہونا ہے، اور اب تک جو بھی انسان آیا ہے ان میں سے کسی دو انسان کی بھی انگلیوں کی پوریں ایک جیسی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ٹوئنز میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہوئی ہے، سبحان اللہ، کہ انگلیوں کی پوریں کسی کی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی لیے تو فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں اور پھر وہ تحقیقات کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مجرمین کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کیا اوقات ہے کہ اگر ہمیں ایک پیج دیا جائے اور ایک پینسل پکڑا دی جائے اور کہا جائے کہ یہاں پر کچھ سیدھی سیدھی لکیریں کھینچو، تو ہم کتنے ماڈلز بنا سکتے ہیں؟ 10 بنا لیں گے، یا کوئی زیادہ سے زیادہ اس سے بھی زیادہ بنا لے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اتنی مخلوقات کی انگلیوں کی پوریں ایک شخص کی دوسرے سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اور ان کا جو ڈیزائن ہے اور جس باریکی سے یہ بنائی گئی ہیں، اور یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ان کو تخلیق کرنے والا ہے، انسان ایسے ہی نہیں نسل در نسل خود بخود ہی پیدا ہوتا چلا جا رہا اور بس اسی طرح مر جائے گا اور دوبارہ اٹھا نہیں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ انسان کی تخلیق تو میں نظر نہیں آتی کہ اگر انسان اپنی پہلی پیدائش پر ہی غور کر لے کہ رحم مادر میں کس طرح سے یہ سب کام ہوا، وہ اندھیرے پردوں میں کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا، اگر انسان اس میں غور کرے تو اس کو بات پوری طرح سمجھ آ سکتی ہے، اور وہ ہرگز بھی اس کا انکار نہ کرے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے، وہ تو تمہارے پور پور کو درست کر دے گا۔ اور پھر فرمایا نسویہ، ویسے ہی پور پور درست کر دیے جائیں گے، یعنی جیسے آج تمہیں نظر آتے ہیں نا کہ ذرا بھی یعنی کہ وہ نہیں ہے تمہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایسا یہ کام ہے، اتنا پیچیدہ کام ہے کہ لائنیں بنائی گئی ہیں ہماری انگلیوں کی پوروں میں، اور پھر یہ کہ یہ دوسرے سے ملتی نہیں ہیں، سیم ماڈلز نہیں ہیں، تو کیا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ دوبارہ ان کو اسی طرح سے کھڑا کر دیں؟ تو فرمایا بل یرید الانسان، بلکہ انسان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے وہ لیفجرا، کہ گناہ کرتا رہے، امامہ اپنے آگے، یعنی اپنے آگے گناہ پہ گناہ بھیجتا رہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں ہے، وہ یعنی اللہ کو اس بات پر قادر سمجھتا ہے کہ وہ اسے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو جھٹلاتا کیوں ہے کہ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لے گا تو پھر اس کو اپنی آزادانہ زندگی پر کچھ پابندیاں عائد کرنا پڑیں گی، اور وہ یہ نہیں چاہتا۔ اس کو خوب معلوم ہے کہ اگر اس نے عقیدہ آخرت کو تسلیم کر لیا تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، نہایت پابند اور محتاط زندگی گزارنی پڑے گی، تو اس کا آسان حل اس نے یہی سوچا ہے کہ قیامت کا ہی انکار کر دے، اور پھر کیا کرے، اپنے نفس کو فریب میں مبتلا کر لے اور جو چاہے کرے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بس اب خطرہ دور ہو گیا، حالانکہ خطرہ تو وہیں کا وہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حقیقت کو سمجھنے کے باوجود بھی اس کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی زندگی کے نشے میں ایسا پڑا ہوا ہے کہ آگے سے آگے اور گناہ بھیجنا چاہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یسألو ایانا یوم القیامہ، اور پھر قیامت کو جھٹلانے کے لیے پوچھتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن۔ حقیقت کو سمجھتا ہے لیکن پھر بھی یہ سوال کرے گا کہ اچھا دکھاؤ وہ دن کب آئے گا، اور نعوذ باللہ اسی طرح کی باتیں کرتی تھیں نا پہلی قومیں بھی، کہ اتنے جو لوگ مر گئے تو وہ تو ابھی تک اٹھا کھڑے نہیں کیے گئے، یعنی انسان کی عقل ہے نا، اس طرح کے دلائل اس کو جو بھی سجھا دے، حالانکہ یہ تو کہا ہی نہیں گیا کہ جو جو پیدا ہو رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ اٹھا کھڑے کیے جاتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ،
تو پھر جب چندھیا جائیں گی آنکھیں، یعنی اب تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب نظام کائنات دھرم برم ہوگا تو کئی طرح کے دھماکے ہوں گے، گرج بھی پیدا ہوگی، بجلی بھی، جس سے انسان کی آنکھیں ہی چندھیا جائیں گی، خیرہ ہو جائیں گی، یا پھر یہ کہ ایسے دہشت انگیز نظارے دیکھنے کو ملیں گے کہ انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ وخسف القمر، اور گرہن لگ جائے گا چاند کو، یعنی چاند آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ گرہن لگتا ہے، اس کو عارضی طور پر کبھی بے نور ہو جاتا ہے، لیکن یہ صرف چند گھڑیوں کا کھیل ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ گردش کرتے کرتے سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو یہ طبعی طور پر گہنا جاتا ہے، یعنی اس کو خسف لگ جاتا ہے۔ لیکن قیامت کو تو یہ مستقل طور پر بے نور ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت یہ موجودہ نظام ہی دھرم بھرم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ پھر آگے کیا فرمایا، کیونکہ لا آ رہا نا آیت کے اینڈ پہ، وجمع الشمس والقمر، اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند۔ تو یہاں سے اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو زمین، چاند، سورج اور زمین، ان سب کے درمیان جو ایک کشش ثقل ہے وہ بے اثر ہو جائے گی۔ تو اس وقت یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ چاند کو خسف لگے اور اس کے بعد وہ سورج میں ہی جا پڑے، ٹھیک ہے۔ اس کی بہتر صورتحال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب زمین لرزنے اور کپ کپانے لگے گی تو اس کی کشش ثقل بھی ختم یا بے قاعدہ قسم کی بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور چاند پر سورج کی کشش ثقل اثر انداز ہو کر چاند کو اپنی طرف کھینچ لے گی، ٹھیک ہے۔ جو آپس میں ایک متوازن قسم کا اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس ان میں رکھا ہوا نا، ان کی کشش ثقل میں، وہ ٹوٹ جائے گا نا، تو وہ پھر چاند سورج میں جا پڑے گا اور دونوں باہم ٹکرا جائیں گے، یا یہ کہ وہ اس میں مدغم ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ سورج کے سائز کا اب ہمیں سائنسدان بتا رہے ہیں چاند کے سائز، تو چاند جب سورج میں جا پڑے گا تو وہ کیا رہ جائے گا؟ تو اور پھر یہ کہ دونوں مل جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، یہ دونوں ہی بے نور ہو جائیں گے۔ یقول الانسان، کہے گا انسان، یومئذ، اس دن، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ یعنی آج تو یہ انسان پوچھ رہا نا کہ قیامت کب آئے گی، جب قیامت واقعہ ہو جائے گی نا حقیقت میں، تو اس وقت اس سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس وقت یہ بھاگ کھڑا ہونے کی سوچے گا اور دوسروں سے پوچھے گا کہ پھر کہاں جاؤں اب میں، کہاں بچنے کی جگہ ہے، لیکن کوئی فرار کا راستہ نہیں ملے گا، نہ ہی کوئی پناہ کی جگہ۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی بچاؤ نہیں آج۔ آج تو مجبور ہو تم کہ اللہ کے سامنے سیدھے جا کر حاضر ہو جاؤ۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تو کیا ہے کہ تیرے رب کی طرف ہی ٹھکانہ ہے، اس کے پاس ہی جمع ہونا ہے، اس کے پاس ہی پیشی ہے۔ کوئی نہیں بھی جانا چاہے گا تو اس کو فرشتے زبردستی ادھر ہی لے جا رہے ہیں۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، جتلا دیا جائے گا انسان کو آج کے دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور آخر اس نے پیچھے چھوڑا۔ اس دن انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اسے خود یہ معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کون کون سے اچھے یا برے اعمال کما کر کے وہ اپنے ساتھ لایا ہے، اور کون کون سے وہ اچھے یا برے اعمال ہیں جو وہ پیچھے چھوڑ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے چھوڑنے والے اعمال کا بدلہ بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اعمال ہم کر رہے ہیں، جو آگے بھیج رہے ہیں، وہ تو ہماری زندگی میں ہے نا۔ تو اخرا جو اس نے پیچھے سے مراد دراصل وہ اچھا یا برا صدقہ جاریہ ہے جو اس کی طرف سے جاری رہے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی نیک بات جاری کی اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس بات پر عمل کریں ان کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو۔ اور جس نے اسلام میں کوئی بری طرح ڈالی، یعنی کوئی برا طریقہ جاری کر دیا، اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بار ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد عمل کریں، نیز بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بار کچھ کم ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دنیا میں جب ہم مرتے ہیں تو ہمارا عمل موقوف ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ پیچھے جاری رہتی ہیں۔ جیسے ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ کا، جیسے کوئی شخص کوئی چیز رفع عامہ کے لیے بنا جائے یا وقف کر جائے۔ دوسرے علم کا، جیسے کوئی دینی مدرسہ قائم کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور تیسری ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ پھر فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ نہیں، انسان تو اپنی جان پر خوب باخبر ہے۔ یعنی یہ تحریری اعمال نامہ جب انسان کے سامنے رکھا جائے گا
تو صرف اس لیے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں، کوئی مکر نہ جائے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے اچھے یا برے عمل کا پورا پورا پتہ ہوتا ہے۔ وہ جو ایسے بہانے تراش رہا ہوتا ہے نا کہ وہ اپنا قصور ماننے کو قطعاً تیار نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس میں جانتا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنا قصور کیوں نہیں مان رہا ہوتا؟ کیونکہ اس وقت سزائیں نظر آئیں گی نا۔ تو اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ وہ ڈالے اپنے عذر، یعنی کتنے ہی بہانے وہ کیوں نہ کرتا رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر اپنی حالت پر گواہ ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، نہیں آپ حرکت دیں اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو کہ جلد یاد کر لیں اس کو۔ اب یہاں تک قیامت کی بات چل رہی تھی، تو بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک 4 آیات جملہ معترضہ کے طور پر آئی ہیں۔ ان کی تفسیر کے لیے درج ذیل حدیث ملاحظہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لے کر آتے تو آپ زبان اور لب ہلاتے رہتے، کہیں بھول نہ جائیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سختی ہو جاتی، جو دوسروں کو بھی معلوم ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یعنی وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جما دینا یا یاد کرا دینا ہمارے ذمے ہے، اور اس کا پڑھا دینا بھی۔ تو جب ہم پڑھ چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پڑھیں جیسے ہم نے پڑھا تھا، اور جب تک وحی اترتی رہے خاموش سنتے رہیں۔ پھر وحی کے الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر رواں کر دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد جب جبریل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، اور جب چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھ کر سنا دیتے جس طرح اللہ نے آپ کو سنایا ہوتا۔ بخاری کتاب تفسیر کی یہ حدیث ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ یعنی تلاوت کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ آپ اس کو یاد کر لیں جلدی جلدی۔ انا علینا جمعہ و قرآنہ، کہ بے شک اس کا ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھا دینا۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب اس کی آپ قرأت کریں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو نازل فرمایا اور جو احکامات اس میں دیے ہیں اس پر آپ عمل کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے ان آیات سے کئی امور پر روشنی پڑتی ہے، مثلاً یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف قرآن ہی نازل نہیں فرمایا بلکہ قرآن کا بیان بھی نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے رکھی ہے اور اس کے بیان کی حفاظت بھی کی ذمہ داری بھی لے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کا بیان کیا چیز ہے؟ تو محض قرآن کے الفاظ کو دہران دینے کا نام بیان نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں بیان کا مطلب ہوتا ہے تفصیل سے بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو بیان میں قرآنی الفاظ کا مفہوم بتانا، ان کی شرح و تفسیر کرنا، اس کی حکمت عملی اور طریقے بتانا، سب کچھ شامل ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نازل کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ اور جس پر یہ نازل ہوا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کے نزدیک قرآن کے الفاظ کا مفہوم متعین ہو اور وہ ایک ہی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی تو اب ہم کیا کریں گے کہ قرآن اور حدیث دونوں کو لیں اور اس کی جو وضاحت اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کے مطابق اس کو لیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے الفاظ ہی نازل نہیں فرمائے بلکہ ان الفاظ کا مفہوم یعنی ان کا بیان بھی مخاطب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں القاء کر دیا۔ یہ بیان بھی امت کو بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور پھر آپ سے اس ذمہ داری کے بوجھ کو اس طرح ہٹایا گیا کہ ہماری ذمہ داری ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، آپ نے کیا کرنا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس کی پیروی کریں اس کے پڑھنے کی، اس کے پیچھے پیچھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو آگے بتلائیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو یعنی ان کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے الفاظ کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ دراصل ناکام ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اصل راہ سے ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، ہرگز نہیں بلکہ تم تو محبت رکھتے ہو جلدی ملنے والی چیز سے، ٹھیک ہے، یعنی
تمہیں تو بس یہ ہے کہ جو جلدی چیز مل رہی ہے وہ مل جائے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا سے انسان محبت رکھتا ہے، دنیا سے کو دوست رکھتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو، یعنی وہ آخرت جو ہمیشہ کے لیے قائم اور باقی رہنے والی ہے، وہ اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ اب پیچھے جو ہے جملہ معترضہ آیا ہے، یعنی آیات کچھ آئیں، اس کے بعد پھر اب یہاں پر مضمون کا تسلسل شروع ہو رہا ہے کہ کافروں کے انکار آخرت کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ آخرت کا اقرار کر کے تم لوگ اپنے اوپر پابندی لگانا نہیں چاہتے، اور ان دو آیات میں آخرت سے انکار کی ایک اور وجہ بتائی گئی کہ تم لوگ صرف یہ چاہتے ہو کہ جو تم کام کرو اس کے جلدی جلدی تم فائدے حاصل کر لو، اور جو تم کر رہے ہو اس کا عوض تمہیں اسی دنیا میں مل جائے۔ تمہیں آخرت کے اجر پر تو ایمان ہی نہیں ہے، نہ کوئی توقع ہے، تو تم ان کاموں کو نظر انداز کر دیتے ہو جو آخرت میں تمہیں فائدہ پہنچانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عام طور پر آپ یہ دیکھیں ہمارا یہی حال ہے، ہم کیسے صبح کرتے ہیں اپنی، یہ کر لوں یہ کر لوں، عاجلہ میں پڑے ہوئے ہیں، عجلت میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دیر سے ملنے والی چیز کو ہم بھول رہے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے نا، صبح ہم اٹھتے ہیں نا، تو اگر ہمیں لفظ لمامہ تھوڑی سی ملامت بھی کرتا نا کہ چلو قرآن پڑھ اب نماز پڑھ لی ہے، قرآن پڑھ لیا، تھوڑا سا اس کو سمجھ بھی لیں، اتنے میں کوئی چیز یاد آ جاتی، نہیں وہ کر لوں، جلدی سے کر لوں، پھر اس کو بات کر لوں گی، آخرت کو میں پیچھے ڈالتے ہیں ہم اس چیز کو نا، پھر اس کے بعد کوئی اس کام کو ختم کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا اب تھوڑا قرآن پڑھ لوں، اتنے میں خیال آتا ہے اچھا پہلے یہ کر لوں جلدی، یہ ہو جائے گا نا تو اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے، یعنی ہر کام کے ساتھ ہم نے کچھ نہ کچھ وہ ظاہر ہے ایک فائدہ ملنے والا ہوتا ہے، جیسے بچوں کو کھانا کھلا دیا ہے تو اب ان کو ذرا میں ان سے فارغ ہو جاؤں، یہ چپ کر جائیں، یہ خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ ہم پر لازم ہے کہ ہمیں یہ کام بھی کرنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کتنے ہی کام ہیں جو آپ یہ چیک کرتے رہا کریں۔ مومن کا کام ہی کیا ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس سوچ سے خود کا کمپیریزن کریں، جیسے یہاں پر مشرکین مکہ کی سوچ بتائی جا رہی ہے کہ آخرت کو وہ مانتے نہیں ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں آخرت کو، یہ رویہ مومن کا نہیں ہوتا۔ مومن کو اپنی آخرت کی زندگی پیاری ہے، اس کا فائدہ اس کو لینا ہے، اس کی توقع کرنی ہے، اس میں اجر کی امید لگانی ہے۔ اب اس کا تو آل ٹوگیدر رویہ ہی بدل جائے گا نا، اورینٹیشن ہی بدل جائے گی، ٹھیک ہے، وہ اس کا دنیا کو دیکھنے کا مطمع نظر ہی بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہر کام کو کرتے ہوئے یہ سوچے گا کہ یہ کام مجھے آخرت میں کیا فائدہ پہنچانے والا ہے، یہ جو مال میں یہاں لگا رہی ہوں، یہ جو صلاحیتیں میں یہاں لگا رہی ہوں، یہ جو قابلیتیں میری ضائع ہو رہی ہیں اس کام میں، یا پھر یہ جو مال لگ رہا ہے، وقت لگ رہا ہے، یہ سب کدھر جا رہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ٹھیک ہے۔ مومن کے تو لیے تو یہ ہوگا نا کہ اس کو پتہ ہے یہ دو ہاتھ سے پھسلتی ہوئی ریت ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، یا پگھلتی ہوئی برف ہے جو جائے چلی جا رہی ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے بچانا ہے اپنے اس وقت کو اچھے کاموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ ضروری کام پہلے کر لے گا جن کا فائدہ تو اسے جلدی نہیں ملنے والا، لیکن وہ کام بڑے ہیں، اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کا وقت کا ضائع ہو جائے گا، اس کا مال کسی اور جگہ پہ لگ جائے گا اور اس کی صلاحیتیں بیکار چلی جائیں گی۔ مثلاً آپ نے ایک بالٹی کو بھرنا ہے، ٹھیک ہے، اب اور آپ کو کچھ پتھر دیے گئے ہیں اور کچھ ریت وغیرہ بھی ہے، کچھ بڑے پتھر ہیں، کچھ چھوٹے پتھر ہیں، کچھ پانی دیا گیا ہے آپ کو، اور آپ کو ان تمام چیزوں سے اس کو بھرنا ہے۔ اب ایک تو رویہ یہ ہوگا نا کہ پانی کھولو اور بالٹی کو بھر دو سارا، تو پھر وہ باقی پتھر وغیرہ جب آپ بھریں گے تو کیا ہوگا؟ جب آپ پتھر ڈالیں گے بھی تو پانی باہر آ جائیں گے نا، وہ ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو عقل مند انسان کیا کرے گا کہ وہ پہلے بڑے پتھر ڈالے گا، پھر چھوٹے کنکر وغیرہ ڈالے گا، پھر اس کے اوپر تھوڑا ریت سجائے گا اور پھر اس کے اوپر جتنا پانی آئے گا وہ ڈال دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے جو ٹارگٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، بڑے بڑے کام ہو گئے، نیچے چلے گئے، بڑے پتھر نیچے چلے گئے۔ بالکل زندگی میں یہی رویہ رکھیں، صبح اٹھتے ہی یہی رویہ ہونا چاہیے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ رویہ رکھیں گے نا تو دنیا کہیں نہیں جاتی، دنیا کے کام ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اللہ کو بھول کے دنیا کے کاموں میں پڑے رہتے ہیں نا تو ہمارے دونوں ہاتھ کاموں سے بھر دیے جاتے ہیں اور ہم اصل مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ کام ہمارے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جتنی بھی کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں دنیا میں ان کو ٹائم کے ٹائم ختم کریں۔ آپ نے کوئی کام لگایا ہوا ہے اپنے ذمے کہ آج مجھے یہ کرنا ہے، جمعے والے دن یہ کرنا ہے، ہفتے کو یہ کرنا ہے، اتوار کو یہ کرنا ہے، اور یہ لگائیں۔
اگر ہم نہیں لگائیں گے نا تو جیسے بھی میں نے بتایا نا کہ بالٹی میں پانی آپ بھر دیں گے تو پتھر نہیں پھر آئیں گے، پتھر آئیں گے تو پانی گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم نے اپنی زندگی کو ٹارگٹ نہیں نا کیا ہوا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے بس ایسے ہی زندگی تمام ہو رہی ہے، جو کام سامنے آتے جاتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، کوئی ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی ہمارا دین سیکھنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ہم نے یہ نہیں رکھا ہوا زندگی میں کہ آج کے دن مجھے 2 آیتیں سیکھنی ہے، آج ایک حدیث ضرور پڑھنی ہے، تو آپ دیکھیں یہ بیکار وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، یہ ہوتا ہی جائے گا ایسے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو روزانہ کچھ نہ کچھ کام رکھ لے، باندھ لے اپنے ساتھ، پیر کو یہ کرنا ہے، منگل کو یہ کرنا ہے، اور پھر ایسا عقل مند انسان ویکنڈ کو بھی ضائع نہیں کرتا، مجھے ویکنڈ پہ بھی کچھ کرنا ہے، کچھ تو کرنا ہے، چاہے 15 منٹ ہی لگانے ہیں تو وہ مجھے پرائم ٹائم میں ہی لگا دینے ہیں، صبح ہی لگا دینے ہیں، یہ نہیں انتظار کرنا کہ اب میں باقی سارے عجلت میں جو کام ہونے والے ہیں، جو سامنے ہیسٹی کام ہے نا جو نظر آ رہے ہیں کہ یہ کرنے بہت ضروری ہیں، ایک ہوتا ہے ارجنٹ اور ایک ہوتا ہے امپورٹنٹ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سارا دن ارجنٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پورا دن گزر جاتا ہے، امپورٹنٹ کام وہیں رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کچھ ارجنٹ کام ہم نے کرنے نہیں ہیں، لیکن امپورٹنٹ پہ فوکس کریں اور اس کو کر گزریں، آپ دیکھیں گے کہ ارجنٹ کے لیے آپ کو ٹائم بھی مل جائے گا، اور آپ کو پھر یہ خیال بھی آ جائے گا کہ اب میرے پاس یہ وقت بچا ہے، اب میں دیکھوں کہ یہ کام ارجنٹ ہے بھی کہ نہیں، امپورٹنٹ کے کرنے سے پہلے وہ کام جو شیطان مجھے ارجنٹ دکھا رہا تھا وہ ارجنٹ تھے بھی کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو پھر اس کے بعد قیامت کے دن کا بتایا، اب حال تمہارا یہ ہے کہ تم جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو، یاد رکھو وجوہ ہی یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تازہ بارونق ہوں گے۔ بے شمار حدیث سے ثابت ہے ایمانداروں کو آخرت میں اللہ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو بے تکلف دیکھیں گے جس طرح چاند کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کے چہرے اللہ کے دیدار سے ہی روشن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ وہاں پر بارونق چہرے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، الی ربیہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ تو کتاب و سنت میں صراحت سے مذکور ہے کہ اللہ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اور بڑی نعمت ہوگا، اس دیدار میں کچھ ایسا کیف و سرور حاصل ہوگا کہ جب تک اہل جنت اللہ تعالیٰ کو اپنے دیدار یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو کسی اور نعمت کی طرف وہ نظریں نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ٹکٹکی باندھے اللہ ہی کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ہمیں دکھایا گیا نا کہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کیا تو اس کلام میں اتنی لذت تھی کہ کہنے لگے کہ یعنی وہ دیدار کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ طویل سے طویل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ چہرے دیکھو جو تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کو دیکھتے ہوں گے، اور دوسری طرف وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، استغفر اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ مشرکین مکہ جس طرح قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو یہ یقین نہیں ہے، تو وہاں پر جو کچھ دیکھیں گے نا قیامت والے دن یہ اپنے سامنے، اور اپنا انجام ان کو نظر آئے گا، تو وہ توقعات کے برعکس سارا کچھ نکلے گا نا، تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنا شروع ہو جائیں گی، ان کو سمجھ آ جائے گی، ان کو خوب معلوم ہو جائے گا کہ اب تو شامت آئی کہ آئی، تو پھر وہ اس طرح سے ٹوٹ جائیں گے اور ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، تدنو خیال کرتے ہوں گے کہ این یفعلا کہ کیا جائے گا بہا ساتھ ان کے، فاقرہ کمر توڑنے والا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا، اب یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے، استغفر اللہ۔ دنیا میں کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آئے نا، اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو تو کوئی ٹانگ پہ یا ہاتھ پہ ایسے چوٹ آتی ہے، لیکن جب کمر پہ چوٹ آتی ہے نا تو انسان بس بیٹھ ہی جاتا ہے، ہلنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ کبھی آپ نے کوئی ایسی چوٹ کھائی ہو جس میں آپ گرے ہوں اور بالکل تھوڑی دیر کے لیے آپ ہل نہ سکے ہوں، چاہے آپ کی ٹانگ پہ کچھ ہوا ہو یا بازو پہ، لیکن آپ سوچیں جب کمر پہ ایسا ہو نا تو انسان کھڑے رہنے کے بھی قابل نہیں رہتا، تو نعوذ باللہ اب ان کو نظر آ جائے گا کہ کمر توڑ برتاؤ کیا جائے گا ان کے ساتھ، کلا ہرگز نہیں، ہاں ہاں، اذا بلغت التراقی، جب پہنچ جائے گی ہنسلی تک، یعنی جب جان ہنسلی تک آ جائے گی، استغفر اللہ۔ یعنی دیکھو قیامت کا دن کچھ دور نہیں بلکہ تم اس کا منہ دنیا میں ہی دیکھ لو گے، جب تم مرنے کے قریب ہوتے ہو تو تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہاری جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے، تو وہ تمہارا سفر آخرت شروع ہو جاتا ہے،
وکیلا اور کہہ دیا جاتا ہے من کون ہے، راک جھاڑ پھونک کرنے والا. تو اب کیا ہے کہ وہ حال اس دن کیا ہوگا کہ کوئی تمہارا یعنی جھاڑ پھونک کرنے والا نہیں ہوگا. جب انسان کا سفر آخرت شروع ہو جاتا ہے، اس کے اختیار کی آزادی ختم ہو رہی ہے، روح لے جانے والے فرشتے آ گئے ہیں، تو کوئی بھی بچا نہیں سکتا انسان کو. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں نا کہ میت جو یعنی جو شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے نا، اس کو بچانے کے لیے بہت سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عربی آخری حربے کے طور پر بہت کچھ انسان کر رہا ہوتا ہے. اگر کبھی کسی میڈیکل علاج سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو لوگ دم بھی کروا رہے ہوتے ہیں. تو علاج کروانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دم جھاڑ کی اجازت ہے، بشرطے کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ پر توکل کرنے والوں اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والوں کا درجہ بہرحال علاج کروانے والوں سے بہت بلند ہے. تو یہاں پر یہ میں بتا دوں کہ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 آدمی بے حساب جنت میں جائیں گے. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے اور یہ نہیں بتایا کہ وہ 70,000 کون لوگ ہوں گے. اب صحابہ قیاس دوڑانے لگے اور کہنے لگے یہ 70,000 لوگ ہم ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے پیغمبر کی پیروی پر، یا ہماری اولاد ہوگی جو اسلام کے دین پر ہی پیدا ہوئی، کیونکہ ہم لوگ تو جاہلیت اور کفر کے دور میں پیدا ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا یہ 70,000 وہ لوگ ہیں جو نہ منتر کرتے ہیں، نہ برا شگون لیتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں، بلکہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دعا وغیرہ اس سے علاج کرانے میں حرج کوئی نہیں ہے، بشرطے کہ حرام اشیاء سے علاج نہ کیا جائے. بعض شرائط کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب فرشتے اس کی جان قبض کرنے آ جاتے ہیں اور ہنسلی تک جان پہنچ جاتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے نیچے سے ٹانگوں سے جان نکلتی ہے نا، ایک ایک کر کے اس طرح اوپر تک سارے اعضاء سے جان نکالی جاتی ہے. تو کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ ہاسپٹل میں بھی سب کے سامنے مریض جو ہے آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، لیکن کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوتا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ گمان کرے گا کہ یہ جدائی ہے، بس اب جانے کا وقت آ گیا ہے. وَاتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور لپٹ جائے گی پنڈلی ایک دوسری سے. یعنی پنڈلی یہ جو ہے وہ اس وقت کی حالت بتائی گئی ہے، نزا کے وقت ہی، کیونکہ سب سے پہلے کیا ہے پاؤں کی طرف سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے، اور جب پنڈلیوں سے جان نکل چکتی ہے تو انسان میں یہ سکت نہیں رہتی کہ وہ ایک پنڈلی کو اٹھا کر دوسری سے الگ کر سکے. جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو سمجھ لو کہ آخرت کا سفر شروع ہو گیا. اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تیرے رب کی طرف ہی اس دن چلنا ہے، یعنی اب اللہ کی طرف، اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، اب کافر وہاں پہنچا جس کے بارے میں وہ بار بار پوچھتا تھا کہ یہ دن کب آئے گا، جس کی جلدی کا وہ تقاضا کرتا تھا. تو موت آ گئی تو پوری قیامت کے حالات اس کے سامنے منکشف ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہاں پر اب آیت نمبر 31 سے 35 تک کافروں کے ایک سردار کا کردار بتایا گیا اور نام نہیں لیا گیا. قرآن کا یہ انداز ہم پیچھے بھی دیکھ آئے ہیں کہ نام لیے بغیر اس کا کردار بتایا گیا، اور یہ کردار ابو جہل تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ آیات پڑھ کے سنائی تو بدبخت کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کیا ڈراتے ہو، میرا نہ تم کچھ بگاڑ سکتے ہو نہ تمہارا پروردگار کچھ بگاڑ سکتا ہے. باخدا اس وادی میں میری عزت سب سے زیادہ ہے اور میری محفل سب سے بڑی ہے. واضح رہے کہ ولید بن مغیرہ کے بعد یہی ابو جہل قریشیوں کا بڑا سردار اور سپہ سالار مقرر ہوا تھا. قرآن کی آیات سن کر انہیں اس نے جھٹلا دیا، پھر متکبرانہ انداز سے منہ موڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو فرمایا فلا صدق ولا صلی، کہ نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی. اور یہاں پر اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی آیات کو سچا سمجھنے کی سب سے پہلی اور اہم علامت نماز کی ادائیگی ہے. ارکان اسلام میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ شہادتین کے بعد پہلی کیا چیز ہے؟ اقامت الصلاۃ. ٹھیک ہے، کہ نماز کو ادا کرنا. تو اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اگر انسان اس کو سچا مانتا تو عبادت کرتا اللہ کی، لیکن اس نے نہ سچا مانا اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی. وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ گیا. یعنی یہ نہیں صرف انکار کیا بلکہ جھٹلا دیا کہ نہیں تم جھوٹ کہتے ہو. پھر اس کے بعد ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر وہ چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، تکبر دکھاتا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا لکا فاولا، تو افسوس ہے تجھ پر پس افسوس. ثم اولا لکا فاولا، تو پھر افسوس ہے تجھ پر ہائے افسوس.
ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا وہ گمان کرتا ہے، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا مہمل، یعنی یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس کو بے شمار ایسی قوتیں عطا فرمائی گئی ہیں جو دوسرے جانوروں کو عطا نہیں کی گئیں، تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح جانور زندہ ہو کر مرتے ہیں ایسے ہی وہ بھی مر جائے گا اور اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی گئی؟ اس کی یہ سوک نہایت ہی احمقانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم یکو، کیا نہیں تھا وہ نطفتاً ایک نطفہ من منی جین، منی میں سے یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے، یعنی وہ ایک نطفہ نہیں تھا جسے ٹپکایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی؟ ثم کانا علاقتاً، پھر ہوا وہ ایک جمع ہوا خون، فخلق فسوا، تو اس نے اسے پیدا کیا پھر اسے درست کر دیا۔ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی؟ یہ اب دیکھیں، اب یہ سب کچھ ظاہر ہے، ہر انسان اس سے گزرتا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس نے بنا دیے اس سے جوڑے، مرد اور عورتیں، اور اسی سے پھر نسلیں پھیلا دیں۔ الیس ذالک بقادر علی، کیا نہیں ہے اس بات پر قدرت رکھتا اللہ کے ان یحیی الموتیٰ، کہ وہ مردوں کو جمع کر دے؟ یعنی تم اللہ کی تخلیق کو نہیں دیکھتے؟ اپنے اندر، تمہارے اندر نشانیاں ہیں، آفاق میں ہیں، انفس میں ہیں، انسان کی تخلیق میں اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جیسے ابھی بنان کا ہی جو پیچھے پوروں کا جو ذکر آیا ہے، سبحان اللہ، تو کیسے انسان انکار کرے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتے کہ مردوں کو زندہ کر دیں؟ اللہ اکبر! کیوں نہیں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ فرما دیں گے؟ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرماتے تو بعد میں سبحانک اللہم بلا فرماتے۔ ٹھیک ہے، ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.